برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من علی اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم علی غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من علی اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاویدہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل سے رات سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ ایک بار اور رسول برکت کے لیے پڑھ لیجئے، اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم وعلا نبیہ وصحبہ ابد الظہور وکرما۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت رفیع الدرجت، آقائے نعمت دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، مصدع رحمت حق ہم کو سنانے والے، مصدع رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے۔ اور فرماتے ہیں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد
آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے دیکھیے اے بے بس کہنے والے تبھیری کتوں، سنو اعلیٰ حضرت قبر میں جا کر کے بھی عقیدہ دے رہے ہیں۔ قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ہمیشہ ہر جگہ ہمارے عقیدے کی رہنمائی کی ہے، ہمارے عقیدے کو سنوارا ہے۔ جب جہاں جہاں سے آواز اٹھی اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھ گیا، اعلیٰ حضرت کی زبان کھلی، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور ہر جگہ رہنمائی کرتے رہے، پوری زندگی رہنمائی کرتے رہے۔ اے ابھیا میں رہنے والے سنی مسلمانوں، اللہ کا جتنا احسان مانو شکریہ ادا کرو کم ہے کہ تمہارے دامن میں، تمہارے ہاتھ میں وہ دامن ہے، تمہارے ہاتھ میں ایسے پیر کا دامن ہے کہ اعلیٰ حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو معلوم تھا کہ لوگ سوچ رہے ہیں اب کون آئے گا، اب کون ہوگا، اب کون ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، اب کون وہابیت سے بچائے گا، دیوبندیت کے حملوں سے بچائے گا، رافضیت اور قادیانیت کی آندھیوں سے بچائے گا، صلح کلیت کے فتنوں سے بچائے گا، نیچریت کا سدے بھاگ کرے گا، اٹھنے والے فتنوں کا بنا کسی طرح کے لومت لائم، بنا خوف لومت لائم، بغیر کسی اندیشہ اور فکر کے وہ کون ہوگا جو ہماری رہنمائی کرے گا، فتنوں کا سدے بھاگ کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے ذہن کو پڑھ لیا تھا، لوگ سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، تو اعلیٰ حضرت وصیت میں فرماتے ہیں، وصایا شریف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ ظاہر نہیں کیا وہ بندہ کون ہے، کس کو کھڑا کرے گا، مگر کوئی کہنے والا مرید ہوتا تو کہا جاتا کہ مرید پیر کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہنے والا کوئی خلیفہ ہوتا تو کہتا مرشد اجازت کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہنے والا کوئی شاگرد ہوتا تو کہتا استاد کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہنے والا بیٹا ہوتا تو کہتا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگر جب اس وصیت کو پڑھا تو مفتی اعظم سنبھل علامہ عماد الدین سنبھلی نے لکھا کہ جب ہم نے یہ عبارت پڑھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، یہ نہیں فرمایا کہ کسی بندے کو پیدا کر دے گا، اللہ فرما رہا ہے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ اتنا بھائی یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، مطلب اشارہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت وہ شخصیت پیدا ہو چکی ہے، میرے بعد وہ کھڑی ہو جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑی ہو جائے گی اور نہ ہواؤں کی فکر کرے گی، نہ باداؤں کی فکر کرے گی، نہ یہ دیکھے گی کہ کہاں بول رہا ہوں، نہ یہ شخصیت یہ دیکھے گی کہ ہندوستان ہے یا برما رنگون ہے، ہندوستان ہے یا لاہور ہے، یہ نہیں دیکھے گی کہ ہندوستان ہے یا سرزمین عرب ہے۔ ان کا نعرہ ایک ہوگا، دشمن احمد پر شرکت کیجیے، کیا مروت کیجیے، کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، سبحان اللہ، چھیڑیے ہر بات میں، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ ہے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مگر اب لوگ
اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور نظریہ بدلا ہوا، نظریہ بدلا ہوا، شیطانوں کو چھیڑنا چھوڑ دیا، اب ہم لوگ کے پیچھے پڑ گئے، سنیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو سنو، ابھی ہم انشاءاللہ ابھی گفتگو کریں گے، بات جو کہہ رہا تھا وہ بات نکل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، یعنی اشارہ دے دیا، پیدا ہو چکا ہے اب کھڑا ہو جائے گا، پیدا ہو چکا ہے اب وہ کھڑا ہو جائے گا، رضا کا علم لے کر کے کھڑا ہو جائے گا، حسینی علم لے کر کے کھڑا ہو جائے گا، حسنی مشن لے کر کے کھڑا ہو جائے گا اور اعلان کرے گا صدہو معو درجہ ربی غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ تو مفتی امام الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل و دماغ اور میرا وجدان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، وہ بندہ کوئی اور نہیں مظہر اعلیٰ حضرت، شیر پیش ہے، اہل سنت ہے، یعنی بتا دیا اعلیٰ حضرت کے بعد اگر اس مشن کو سب سے زیادہ آگے بڑھانے والی ذات کوئی ہوگی تو مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات ہوگی، اور اسی بات کی شرح کرتے ہوئے، اسی کو اور آشکارا کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ 150 مولوی مل کر کے وہ کام نہیں کر سکتے جو تنہا شیر پیش سنت نے کر دیا۔ وہ کیا کام تھا؟ وہ کیا کام تھا؟ وہ کیا کام تھا؟ اگیا والو، مرید ہونے والے بہت ہیں، پیر بہت ہے، مگر فخر کرو، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ شیر پیش اہل سنت کا دامن ملا، ناز کرو کہ مجاہد ملت کا دامن ملا، ناز کرو کہ شیر ہندوستان اور مسعود ملت کا دامن ملا، ناز کرو کہ معصوم ملت اور ناصر ملت کا دامن ملا ہے۔ یہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزاد گانے کے رام ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں، زمانہ کما ہے، تاریخیں کما ہے، ناراض ہونے والے ناراض ہوئے، پیسے والے روٹ گئے، شیخ الگ ہو گیا، نیتا ناراض ہو گئے، بڑے بڑے دولت مند آنا، ان دولت مندوں نے آنا بند کر دیا، مگر نہ کسی کی خوشی کو دیکھا، نہ کسی کی رضا کو دیکھا، دیکھا تو مشن رضا کو دیکھا، دیکھا تو تعلیمات رضا کو دیکھا، دیکھا تو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی تحریک کو دیکھا، اور وہ مشن کیا ہے، وہ تحریک کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ یہی ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک ہم ہے دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اور کہوں گا، حشمتی صرف ہو جانا کافی نہیں، حشمتیت اپنے اندر پیدا کرو، لیبل لگانا نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے حشمتی الحمدللہ عالم نہیں، پیر نہیں ہے، قاضی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مگر عقیدے میں اتنے مضبوط ہیں، عقیدے میں اتنے مضبوط ہیں کہ بہت سے پیر بھی ایسے نہیں ہیں۔ بولیے حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ مظہر اعلیٰ حضرت، یہ دیکھ مجاہد ملت کی، یہ دیکھ مشہور ملت کی، یہ دیکھ شیر ہندوستان کی، یہ دیکھ معصوم ملت کی، ناصر ملت کی، حضرت گرامی وقار۔ تو اس لیے کہتا ہوں فخر کرو ایسے پیر کا دامن ملا ہے، ورنہ تو بہت سے وہ بھی ہیں مرید ہو گئے مگر پتہ نہیں کہ وہابیوں سے ملنا کیسا ہے، دیوبندی اگر دعوت میں آ جائے تو کیا حکم ہے، دیوبندیت سے نفرت کیسی ہونی چاہیے، مرید ہو گئے۔ بہت سے پیروں کو نہیں پتا ہے اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے، مگر نعرہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت۔ لہذا یہ فخر کرنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان بچایا مظہر اعلیٰ حضرت نے، ہمارا عقیدہ بچایا مظہر اعلیٰ حضرت نے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول کا سبق دیا ہے، ہمیں عشق رسول کا سبق دیا ہے۔ یہ آج
اس گاؤں میں جو رونق ہے، لوگ عید میلاد النبی کی محفل منعقد کر رہے ہیں، گھروں کو سجائے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہوا ایک بات کا ضرور، اس بات کا کہ آپ نے میلاد النبی کی محفل سجائی نا، افسوس اس بات کا ہوا کہ آپ نے 2 تخت رکھ دیے، کرسی لگا دی اور فرصت ہو گئے۔ گھروں کو سجایا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ نبی کی محفل تھی، نبی کی محفل تھی، اس لیے نہیں کہ یہ آ رہے ہیں ہم آ رہے نہیں، کوئی نہ آتا، آپ بیٹھ کر کے نعت شریف پڑھتے، مگر نسبت نبی کی محفل کی تھی، اسے اور بہتر طریقے سے سجانا چاہیے تھا، نبی کی آمد پر خوشی منانا چاہیے تھا، نبی کی آمد پر صحیح طریقے سے لگنا چاہیے تھا کہ ہم دل و جان سے نبی کی آمد منا رہے ہیں۔ اور یہ مشن اعلیٰ حضرت نے دیا، خاک ہو جائیں عدو جل کر، جس سے وہابی جلے وہ کام آپ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے جلایا، زندگی بھر جلایا اعلیٰ حضرت نے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم کو رہا جس سے وہابی جلے وہ کام آپ کرتے جائیے، ثواب پائیں، وہ کام کرتے جائیے۔ یہ عید میلاد النبی کا مہینہ، یہ جھنڈا لگایا، یہ قمقمے لگائے، یہ گھروں کو سجایا، یہ سجاوٹ کی، محلوں کو سجایا، جلوس نکال رہے ہیں، یہ سب کام وہ ہے، انشاءاللہ اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گا، نجات ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا سنی بنائے۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن نے کیا پیارا کلام لکھا، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پردہ اٹھا ہے جس کا، صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ، صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ، صبح شب ولادت، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم کا رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے یہ مشن کیا ہے، یعنی خوشیاں مناتے جائیں۔ اور روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا بھریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا بھریرا صبح شب ولادت۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے، جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اپنے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ کس نبی کی آمد پر ہم اور آپ خوشی منا رہے ہیں؟ جس نبی کی آمد پر انبیاء نے خوشی منائی ہے، جس نبی کی آمد پر رسولوں نے خوشی منائی ہے، جس نبی کی آمد پر فرشتوں نے مبارکباد دی ہے، جس نبی کی آمد پر کعبہ جھوم گیا ہے، جس نبی کی آمد پر حوریں اتر آئی ہیں، جس نبی کی آمد پر یہ چاند اور سورج پیدا کیے گئے ہیں، جس نبی کی آمد کی بنیاد پر، جس نبی کی آمد کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، جس نبی کے لیے زمین کو بنایا گیا ہے، آسمان کو بنایا گیا ہے، چاند اور سورج کو بنایا گیا ہے، ستاروں کو بنایا گیا ہے، ہمیں بنایا گیا ہے، آپ کو بنایا گیا ہے، ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اس نبی کی آمد کی 12 ربیع الاول کی صبح ہو رہی ہے، آمد کا وقت صبح صادق کا وقت ہے، نبی کی آمد ہو رہی ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے بھائی نے جو ابھی شعر میں نے پڑھا آپ نے سنا، اعلیٰ حضرت نے کے بھائی فرماتے ہیں محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، یعنی ہر ایک کی خواہش و تمنا تھی کہ نبی کی برکتوں سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں، نبی کی رحمتوں سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں۔ ارے ہم اور آپ کیا ہے، یہ دن اور رات کیا ہے، یہ صبح اور شام کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ انبیاء کرام نے
اپنے مولا کے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی ہے، وہ نبی آنے والے ہیں جو نبی نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ سارے نبی میرے نبی کے امتی ہیں، سارے نبی بولیے زور سے، میرے نبی کے، اور ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ تو نبی انبیاء کو بھی جو ملا وہ نبی کی بارگاہ سے نبی کا صدقہ ملا۔ تو حضرات گرامی، یہ دن ہے، یہ رات ہے موجود، یہ دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب رات یہ تمنا کر رہی ہے کہ اے مولا تیرا محبوب مجھ میں آ جائے تاکہ میں دن کے اجالے کو بھی آنکھ دکھا سکوں۔ دن یہ تمنا کر رہا ہے مولا تیرا محبوب مجھ میں جلوہ گر ہو جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دن کی عظمت کیا ہے۔ دن کی تمنا ہے کہ محبوب مجھ میں آ جائے، رات کی آرزو ہے کہ محبوب مجھ میں آ جائے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ایسے وقت میں بھیجا کہ صبح صادق کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے۔ رات کی تاریکی تو جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر لے، اور اے دن کے اجالے تو آتے آتے دیدار مصطفیٰ کر لے۔ اے رات تو بھی محروم نہ رہے، اے دن تو بھی محروم نہ رہے، رات بھی محروم نہ رہے، دن بھی محروم نہ رہے۔ اس لیے صبح صادق کے وقت وہ نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو رہے ہیں، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے۔ اس واسطے وہ آیا شب ولادت، صبح شب ولادت، آقا کی ولادت ہو رہی ہے، دنیا میں تشریف آوری ہے، دنیا میں جلوہ گری ہے۔ سارے نبیوں نے خبر دی تھی وہ نبی آنے والے ہیں، ساری کتابوں میں قصیدہ پڑھا گیا تھا، نعت ہو رہی تھی، توریت میں میرے نبی کی نعت، انجیل میں میرے نبی کی نعت، زبور میں میرے نبی کی نعت۔ تقریباً 104 کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، چھوٹی اور بڑی سب ملا کر کے، کتاب اور صحیفے ملا کر کے 104 کتابیں آسمانی ہیں۔ وہ کتابیں جو نازل ہو رہی ہیں سب میں میرے نبی کی آمد کا ذکر ہے، سب میں میرے نبی کی آمد کا چرچا ہے۔ جتنے نبی آئے وہ آمد کی خبر دینے کے لیے آئے۔ دنیا بنائی گئی ہے نبی کے لیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا۔ کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ خدا اپنا رب ہونا ظاہر کر رہا ہے محبوب کے لیے، زمین بنا رہا ہے محبوب کے لیے، آسمان بنا رہا ہے محبوب کے لیے، عرش و کرسی ہے محبوب کے لیے، چاند و سورج ہے نبی کے لیے، ساری کائنات بنی نبی کے لیے۔ اب وہ نبی جب نسلاً بعد نسلیں ان کا نور چلتا رہا، اب وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، پھر وہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں گیا۔ اب وہ نور جب پہنچا تو سنیے حضرت آمینہ وہ ہے، حضرت آمینہ وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے۔ اب وہ نور جب میرے آقا کی جلوہ گری حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں ہوا تو کسی مہینے میں حضرت آدم آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اے میرا مبارک ہو تیرے پیٹ میں، تیرے بدن پاک میں وہ نبی جلوہ گر ہے جو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ کبھی حضرت ادریس علیہ السلام آگے کی مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی حضرت نوح مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی حضرت نوح مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت سلیمان مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور پھر جب 9واں مہینہ آیا
ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا تو کبھی فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، کبھی حوروں کی جماعت آ رہی ہے، مبارکباد دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس نبی کی آمد ہے؟ پتہ کیا چلا؟ نبی کی آمد پر، نبی کی آمد پر مبارکباد دینا اے عقل کے اندھو، اے دیو کے بندو، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، اور فرشتوں کی سنت ہے، حوروں کی سنت ہے۔ حدیث میں موجود ہے، مبارکباد دینے فرشتے آ رہے ہیں، حوریں آ رہی ہیں، انبیاء کرام جلوہ گر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ولادت پاک کا وقت قریب آیا، کچھ درد سا محسوس ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عبد مناف کی لڑکیاں نہیں جو میرا اس وقت ساتھ دے، تو اس وقت چند حوروں کے ساتھ حضرت مریم آ گئی، حضرت حوا آ گئی اور فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، مبارک ہو، وہ نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، وہ رسول تشریف لانے والے ہیں، جس رسول اور جس نبی کی آمد کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی۔ حضرات گرامی، وہ نبی تشریف لائے جن کی ولادت بے مثال، وہ نبی جلوہ گر ہوئے جس نبی کا بچپنا بے مثال، جس نبی کی جوانی بے مثال، جس نبی کا زمانہ بے مثال، جس نبی کا شہر بے مثال، جس نبی کے صحابہ بے مثال، جس نبی کے جس میں پاک کا ہر حصہ بے مثال، جس نبی سے نسبت پانے والی چیز بے مثال، جس نبی سے اس نبی سے جو جڑ گیا وہ بھی بے مثال ہو گیا، صدیق اکبر کی صداقت بے مثال، فاروق اعظم کی عدالت بے مثال، عثمان غنی کی سخاوت بے مثال، مولا علی کی شجاعت بے مثال، حسنین کریمین کی شہادت بے مثال، نبی کے صحابہ کی صحابیت بے مثال، نبی کی امت کے اولیاء کی ولایت بے مثال، غوث اعظم کی کرامت بے مثال، غریب نواز کی حکومت بے مثال، مجدد اعظم کی مجددیت بے مثال، شیر پیشہ اہل سنت کی معاورانہ صلاحیت بے مثال، مجاہد ملت کا تقویٰ بے مثال، اور شیر ہندوستان کی شیرانہ ہمت بے مثال۔ حضرات گرامی، نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی صبح ہے، نبی کی آمد ہے، نبی تشریف لا رہے ہیں۔ کون نبی؟ کون نبی؟ وہ نبی آج عقل کے اندھے کہتے ہیں، ابھی آپ نے سنا قاری صاحب سے اعلیٰ حضرت کا کلام سنایا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تارا نور کا۔ ہم نور کہیں تو عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نور کہتے ہو، نور کہتے ہو، نبی تو بشر، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، بشر ہیں۔ قرآن نے کہا ہے جو نہ مانے ہم بھی کہتے کافر، بشر بولیے ہیں، جو بشر نہ مانے کافر، مگر سنو بشر ہیں ہماری طرح تمہاری طرح نہیں، جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو اپنی طرح بشر کہے وہ بھی کافر۔ ہونا الگ ہے، کہنا بولیے ہونا الگ ہے، کہنا ہم کہتے ہیں تو بشر نہیں کہتے، نور کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے بولیے؟ نور۔ ہونا الگ ہے، کہنا ضروری نہیں کہ جو ہو تو کہا بھی جائے، بولیے ہے ضروری کیا؟ بولیے سمجھنے والی تقریر سنیں گے نا، سمجھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے؟ سب لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اب سنیے، سمجھا کے تھوڑی سی گفتگو سنیے تاکہ اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط رکھیے۔ ہونا اور ہے اور کہنا ضروری نہیں کہ جو ہو اسے وہ کہا جائے۔ اگر ایسا ضروری ہے، کوئی وہابی کہے، کوئی دیوبندی کہے کہ جب وہ چیز ہے تو کہیں کیوں نہیں جائے گی؟ اگر ہے تو کہیں گے، اگر نبی بشر ہے تو کہیں گے۔ اگر کوئی وہابی ایسی بات کرے، دیوبندی ایسی بات
بات کریں تو جواب یاد رکھو، ہونا اور ہے اور کہنا اور ہے۔ بولیے سب لوگ موجود ہیں، عقل مند لوگ موجود ہیں، ہوشیار لوگ موجود ہیں۔ ماموں باپ کا، بولیے کیا ہے؟ ماموں باپ کا سالہ۔ ارے بولیے رشتہ معلوم ہے نا؟ ماموں باپ کا سالہ۔ سالہ ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ باپ کے سالے، یا کہیں گئے ماموں کے ساتھ پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے تعارف کرایا کہ یہ میرے باپ کے سالے ہیں، بولیے تعارف کرایا نہیں، کیا کہا؟ ماموں ہے، ماموں جان ہے، یہ تو کراتے ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ ان وہابیوں سے کہو اب کوئی پوچھے یہ کون ہے ماموں کے بارے میں تو یہ مت کہنا ماموں ہے، کیا کہنا؟ باپ کا سالہ ہے، باپ کا سالہ۔ تو کوئی کہے کیوں؟ تو کہے اس لیے کہ تم کہتے ہو تو کہنا بھی ضروری ہے، ہو تو اور ہے باپ کا سالہ ہے تو کہو باپ کا سالہ، مگر نہیں کہتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہونا الگ ہے، کہنا الگ ہے۔ ہاں تو باپ کا سالہ، مگر کہا نہیں جائے گا۔ اگر کہیں پر تم نے کہہ دیا ماموں کے بارے میں کہ یہ میرے باپ کا سالہ ہے تو ماموں کو غصہ آئے گا، پلٹ کے تماشا مارے گا، نہ بتا بے وقوف تجھے ابھی رشتہ بتانا نہیں آیا، ارے عقل کام تھا۔ اگر تو کہہ دیتا میرا ماموں ہے تو سمجھ میں آ جاتا تیری ماں کا بھائی ہے، سمجھ میں آ جاتا تیرے باپ کا سالہ ہے، سمجھ میں آ جاتا تیرے نانا کا بیٹا ہے۔ اتنی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں، ماموں کہو گے تو اس میں ایک بہترین رشتہ ہے اور اس میں سب کچھ آ گیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ نبی قرآن میں فرما دیا، بشر بھی فرمایا اور نور بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا اور نور بھی فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو نور کون ہے؟ ہمارے آقا۔ کون ہے بولیے؟ ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ نور ہے۔ تو قرآن نے ہمارے آقا کو نور کہا، اور کوئی وہابی کہے کہ بشر بھی کہا ہے تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا چلوں، قرآن نے نبی کو بشر تین لوگوں نے کہا۔ ایک نبی کو بشر اللہ نے کہا، نبی کو بشر، اور نبی کو بشر نبی نے کہا، نبی کو بشر خود نبی نے کہا۔ حکم ہوا نا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجیے میں ظاہری شکل میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو ایک نبی نے کہا اپنے آپ کو ان کے ساری میں تواضع میں کہا، اور ایک اللہ نے کہا۔ اور قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اگلی امتوں میں اپنے اپنے نبی کو جس قوم نے بشر کہا ہے قرآن نے بتایا کہ وہ سب کافر ہیں، وہ سب بولیے وہ سب کافروں نے اپنے نبی کو اپنی طرح بشر کہا۔ حضرت نوح کی قوم نے انہیں اپنی طرح بشر کہا، حضرت ہود کی قوم نے ان کو اپنی طرح بشر کہا، حضرت صالح کی قوم نے انہیں اپنی طرح بشر کہا۔ یہ تفسیر قرآن پاک میں موجود ہے، ان انتم الا بشر مثلکم، ان انتم الا بشر مثلنا، ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی نبیوں کی قوموں نے اپنے نبی کو جو بشر کہا ہے وہ کہنے والے لوگ کافر تھے، کہنے والے لوگ۔ تو بشر یا تو اللہ نے کہا، بشر یا تو اللہ نے کہا، یا خود نبی نے کہا، یا کافر نے کہا، یا سن رہے نا؟ تو جو بشر کہے اس سے پوچھو تم خدا ہو، بولیے خدا ہو؟ خدا ہو نہیں سکتے، اور نبی ہو نہیں سکتے۔ خدا نے بشر کہا، یا خود نبی نے بشر کہا، یا پھر بھی کافروں نے بشر کہا تم خدا ہو نہیں سکتے، نبی ہو نہیں سکتے، تو فیصلہ کر لو بشر کہہ کے کیا ہوئے؟ بشر کہہ کے یہ قرآن بتا رہا ہے اگلی امتوں میں جس نے اپنے نبی کو بشر کہا ہے وہ کہنے والے ایمان والے نہ تھے، وہ سب کافر تھے۔ تو اے وہابیوں
اپنا رشتہ جوڑ لو کہ کدھر جا رہا ہے۔ اب قرآن میں بھی انما انا بشر مثلکم فرمایا گیا، میں ظاہری شکل میں تم جیسا بشر ہوں، تو فرمایا یہ خطاب بھی تو فرمایا تمہاری جیسا بشر ہوں، تو قرآن میں یہ خطاب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں پر خطاب جو ہو رہا ہے کافروں سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ جب کافروں سے خطاب ہوا، جب کافروں کو مخاطب کیا گیا تو کہا گیا انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم۔ اور جب صحابہ کی جماعت آئی صوم وصال رکھنا شروع کیا، پے در پہ روزہ رکھنا شروع کیا، یکے بعد دیگرے بغیر سحری افطار کے روزہ رکھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام جب مسجد میں آنے لگے تو لڑکھڑاتے ہوئے آئے، کمزوری ظاہر ہوئی تو نبی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا، بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس لیے یہ کمزوری آنے لگی۔ تو نبی نے فرمایا تھا ایھکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اور ایک جگہ آیا لست کمثلکم، میں تم لوگوں کی طرح نہیں، میں تم لوگوں کی طرح، تم میں کون میری طرح ہے؟ دوسری جگہ فرمایا لست کمثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، یعنی صحابہ سے بتایا جا رہا ہے تم میری طرح نہیں ہو اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اور جب کافروں کو خطاب ہوا تو فرمایا گیا ہے انما انا بشر مثلکم، تو اے انما انا بشر مثلکم کو دلیل بنانے والوں قرآن کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہو یا کافر سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو خدا سمجھ رہے ہیں، یا نبی سمجھ رہے ہیں، یا پھر کافر سمجھ رہے ہیں؟ خدا ہو نہیں سکتے، نبی ہو نہیں سکتے، تیسری یہ صورت ہے تو کھل کے کہہ دو۔ کھل کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ کافر کلمہ پڑھے بغیر کافر تھے، ہم کلمہ پڑھ کے کافر ہیں، اور کیوں نہیں ہوگے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نہ جبریہ، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، نہ جبریہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور احسان گیا، تم نے احسان مانا نہیں، تم نے، اور احسان مانو گے کیسے؟ احسان مانو گے کیسے؟ قرآن نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، نبی کو بھیجا تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کر۔ کس پر احسان فرمایا؟ مومنین پر۔ اللہ یہ نہیں فرماتا لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے لوگوں پر احسان فرمایا، یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الخلق، اللہ نے مخلوق پر احسان فرمایا، یہ نہیں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرمایا، یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے یہ احسان ایمان والوں پر ہے۔ جس پر احسان ہے وہ مان رہا ہے، گھر کو سجا رہا ہے، جھنڈا لگا رہا ہے، محفلیں میلاد کر رہا ہے، لنگر کر رہا ہے، جلوس نکال رہا اور اعلان کر رہا ہے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اسی نبی کی آمد یہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح ہوئی ہے، اور ہمیں یہ عشق رسول جو ملا ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں
جنہوں نے ہمارے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، کتابوں میں حوالے اور دلائل پیش فرما کر کے، دلائل دے کر کے، کتابیں لکھ کر کے، تقریباً 1400 کتابیں لکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائی، اور یوں ہی اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھی، حوالے بھی دیے، دلیلیں بھی تھی، مگر یہی صحیح نہیں عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اس انداز میں اعلیٰ حضرت نے 2-4 لفظوں میں، 2 مصروں میں، ایک مصرے میں، ایک شعر میں پوری بات بھی دیتے گئے، عقیدہ بھی دیتے گئے۔ جب کہیں علم غیب پر اعتراض ہوا، آپ پوچھا گیا نجوہ سے دیوبند سے آواز آئی نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، تو بریلی کے تاجدار نے کہا ابے نبی کے علم غیب کی بات کر رہا ہے، جس نبی کی نظر سے خدا نہ چھپا مخلوق کیا چھپے گی، اور کوئی غیب نہ تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ جب دیوبند اور ندوہ سے آواز آئی کہ نبی کو پاور ہے کہ نہیں، نبی کو اختیار ہے کہ نہیں، تقویت الایمان لکھی جا رہی تھی اور عقیدہ دیا جا رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، گئی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب یہ کتاب لکھ کر کے عقیدہ خراب کیا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت دلائل بھی دے رہے تھے، حوالے بھی دے رہے تھے، قرآن بھی سنا رہے تھے، حدیث بھی سنا رہے تھے، اور وہی یہ بھی آواز دے رہے تھے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو کر اندھے نجمی اندھے تطہیری دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جوش میں آ کر کے کہا ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب ہو محب میں نہیں میرا جب نبی کے دیکھنے پر اعتراض ہو رہا تھا کہ ہم سلام پڑھیں گے، میلاد کریں گے، ہم محفل سجائیں گے، کیا مدینہ طیبہ سے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، نبی کی قوت بصری کا کیا عالم ہے، کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے دلائل بھی دیے، براہین بھی دیے، اعلیٰ حضرت نے دلائل کے انبار لگائے، مگر وہی پکار کر کے کہا جس طرح اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوبند و ندوہ سے آواز آئی کہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں گے، مدینہ طیبہ تک ہماری آواز چلی جائے گی، کیا وہ سن لیں گے، کیا ہمارے نبی قبر میں سنیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے پکار کر کے عقیدہ دیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوبند و ندوہ سے آواز آئی نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، تو پہلی سے اعلیٰ حضرت اٹھے اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کہا گیا معاذ اللہ کیا نبی قبر پاک میں زندہ ہے؟ یہ کتاب تقویت الایمان لکھی گئی، نبی مٹر مٹی میں گر گئے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجر آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنی کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہر موقع پر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ تو بڑی بات ہے، قسم خدا کی اگر سچے دل سے اعلیٰ حضرت کی ہدایتیں بخشش کر لو گے، اعلیٰ حضرت کی ہدایتیں بخشش کر لو گے اور اس کو تھوڑا سا بھی سمجھ لو گے تو وہابی ہونے سے بچ جاؤ گے، دیوبندی ہونے سے بچ جاؤ گے، قادیانی ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کلا کلی ہونے سے بچ جاؤ گے، حقیقت یہ ہے تطہیری ہونے سے بچ جاؤ گے، دعوتی ہونے سے بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج صلح کلیوں کی آواز کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، اتنی سختی کرو گے
تو لوگ قریب کیسے آئیں گے، سمجھیں گے کیسے، قریب کیسے ہوں گے، مسئلہ کیسے سمجھیں گے اور ہم سے جڑیں گے کیسے؟ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ لوگ کچھ کہتے نہیں کہتے؟ بولیے بولیے، سب لوگ جگ رہے ہیں، آپ اٹھائے بولے، کہتے ہیں کبھی کبھی سننے میں بات کہیں آئی جی لوگ کہتے اتنی سختی کرو گے لوگ دور ہو جائیں گے، سمجھیں گے کیسے؟ تو یہ چاہتے ہیں قریب ہو، یہ چاہتے ہیں صلح کلی کہ وہابی قریب ہو، دیوبندی قریب ہو، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، تو اعلیٰ حضرت دور کرے تو قریب کرے، کیسا اعلیٰ حضرت والا ہے؟ ارے مشن اعلیٰ حضرت پر اگر ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو بھی کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، تجھ سے اور ہم سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، تجھ سے اور ہمارے گھر سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، تجھ سے اور ہماری محفل سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو۔ اعلیٰ حضرت دور کریں اور یہ قریب کرنا چاہے تو اگر ہدایت بخشش بھی پڑھ لو گے تو صلح کلی ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اب سنتے چلیے، بات آ گئی تو سنیے، فضائل اور مناقب کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں میرے آقا، مگر ساتھ دونوں باتیں میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر میں جو ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کو بھی سمجھیے، کہاں کہاں صلح کلی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب وہابیوں سے خطرہ کم ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا، دیوبندیوں سے خطرہ کم ہو گیا ہے، اب صلح کلیوں سے خطرہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب نام کے آگے رضوی لگائیں گے، اور معاذ اللہ تطہیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ اس کا جواب فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں یہ کتاب آ چکی ہے۔ سنیے، تطہیر نے اپنی کتاب میں لکھا، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، لکھا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ اس بات پر بھروسہ کر لینا کہ عقیدہ صحیح ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہے، کہتا ہے یہ غلط ہے، کہیے معاذ اللہ، یعنی اس نے لکھ دیا کہ صرف عقیدہ کے صحیح ہونے کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، اتنا ہی سمجھ لینا کہ عقیدہ صحیح ہے تو کافی ہے، یہ غلط ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتایا، ہاں عقیدہ ہی کی بنیاد پر بخشش ہوگی، ایمان پر بخشش ہوگی، عقیدے پر بخشش ہوگی، عمل پر بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی بھروسہ دلایا ہے اس کے رسول پہ بھروسہ دلایا ہے۔ اگر عمل کی بات آئی ہے تو اعلیٰ حضرت سے بڑا کون اس زمانے میں متقی ہے بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا نمازی کون ہے بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا تقوی والا کون ہے بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بازار عمل میں سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سودا نہ بنا اپنا، اور سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی۔ مفتی اعظم سے بڑا متقی کون؟ مگر مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم کی طرح، میرے اعمال کا بدلہ میں تو چاہتا، میرے سرکار نے دونوں باتیں حل کر دی۔ عمل پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرو کہ جہنم میں جھونک دیے جائے، اعمال کا بدلہ دو، اور بھروسہ کس پر؟ میں تو چاہتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، عشق کرے کرتے کرنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی تو بھروسہ عشق رسول پر، بھروسہ عمل پہ بھروسہ نہیں، عشق رسول پہ بھروسہ۔ اور آج وہی میں نے کہا کہ آج صلح کلی مولوی، صلح کلی مولویوں سے پیروں سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ آج کی تاریخ میں وہابیوں دیوبندیوں سے نہیں۔ کیوں؟ لوگ وہابیت کو جان گئے، دیوبندیت کو سمجھ گئے، قادیانیت کو سمجھ گئے، مگر یہ صلح کلیت ایسی بلا ہے جو سنی بن کر کے، رضوی بن کر کے، بریلوی بن کر کے، کہیں حشمتی بن کر کے، کہیں مشاہدی بن کر کے یہ دکھاتے ہم بھی تو رضوی ہیں، ہم بھی تو بریلوی ہیں، ہم بھی تو حشمتی ہیں، ہم بھی تو مشاہدی ہیں۔ سنو، ہمارے بزرگوں نے سبق دے دیا ہے، لیبل دیکھ کر کے کہیں مت جانا، لیبل دیکھ کر کے
کوئی کتنا بڑا گلے پھاڑ کر کے نعرہ لگائے، آج کل تو پڑھا جا رہا ہے شعر نا، خوب پڑھا جا رہا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ بولیے علاقہ رضا کا ہے، بولیے نا علاقہ رضا کا ہے، پڑھا جا خوب پڑھا جا رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، مگر کہیں مقصد بھی دیکھ کے چلے آپ، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ بھی وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو یہ الحمدللہ شعر حق ہے، پڑھتے ہیں سچ ہے، وہ علاقہ رضا مگر پڑھنے والے کے مطلب پہ غور کر لو، کوئی چندہ لینے جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے، چندہ خوب مل رہا ہے تو کہتا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، کوئی تقریر کرنے جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے، تقریر کر رہا ہے، نذرانے بٹور رہا ہے اور خوش ہو کر کے کہتا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے بولو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے نام سے بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد جب پیسہ ملتا ہے تو کہتا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اسی طریقے سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ارے اگر کہنا ہے تو نذرانے کی فکر کیے بغیر، چندے کی فکر کیے بغیر، لفافے کی فکر کیے بغیر، مریدی کی فکر کیے بغیر، مدرسہ دیکھے بغیر، امامت دیکھے بغیر، تقریر دیکھے بغیر، لوگوں کی منشا اور مقصد کو دیکھے بغیر، اگر صحیح معنوں میں اگر کھل کر کے اعلیٰ حضرت کا مشن یہ بتاتا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ اعلان کیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یہ پڑھ کر کے جب تو کہے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد، شہید میلاد النبی، زندہ آباد، محمد رسول پاک، زندہ آباد، وہابیت کا واو نہ ہو اور کہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دیوبندیت کی دان نہ ہو اور کہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اعلیٰ حضرت جو لکھے اس کے خلاف بکواس کری جائے اور کہتے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، چادر چڑھانے کو کہیں اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہو تو بتاؤ، چادر پہ تم سلح کلی مولوی اعتراض کرو اور پھر کہو جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، مزار کو چھومنے کو اعلیٰ حضرت نے کہیں منع کیا ہو تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت میں چھوم لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مزار کو چھومنا صحابہ سے ثابت ہے، یہ ہے، اور مزار کے چھومنے سے روکو اور پھر کہو جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تعزیہ بنانے کو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اثر روزہ بنا کر کے رکھنا یہ باعث خیر و برکت ہے، تم تعزیہ کا رکھ کرو اور پھر کہو جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تم جو ہے ڈھول تاشے کی آڑ میں تم تعزیہ کو روکنا چاہتے ہو یا پھر حسین کو روکنا چاہتے ہو، ڈی جے کی آڑ میں نعت رسول سے روکنا چاہتے ہو، عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے، سلح کلیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، مولوی اعلان چھاپتے ہیں ڈی جے لے کر کے نہ آئے، ارے اگر ڈی جے لانا منع ہے ہم جلوس میں نہیں لائیں گے، تو اپنا ڈی جے نکال کر کے پھینک دے، اللہ سبحان اللہ، 24 گھنٹے جیب میں 20,000 25,000 1 لاکھ کا ڈی جے رکھے ہیں، جلوس میں کہتا ہے ڈی جے لے کر کے نہ آؤ، ابے ڈی جے لانے والے کو دیکھ لاتا کیوں ہے، ڈی جے کیوں لے کے جاتے جلوس میں، کوئی گانا بجانے کے لیے، کوئی فلمی گانا بجانے کے لیے، ناچنے کے لیے نہیں، اگر استعمال کوئی مائی کا لال مفتی ثابت کر دے کہ ڈی جے کا استعمال فی نفس ہی ناجائز ہے تو اسے جو کہے گا انعام کیا جائے گا۔ استعمال اصل شے میں اباحت ہے، اصل شے اباحت ہے، یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، اگر نعت سنیں گے تقریر سنیں گے، اگر اس کو رکھیں گے لوگوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے،
حالات زمانہ کو معلوم کرنے کا اچھی نیت سے تو یہ رکھنا جائز ہے، کہیں ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اور اگر اس لیے رکھیں گے کہ گانا سنیں گے، گیم کھیلیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ فلم دیکھیں گے، برائی یا دیکھیں گے، کسی کو پریشان کریں گے، تو اسی کا استعمال ناجائز ہے، اسی کا استعمال ناجائز ہے۔ تو یہ موبائل اگر صحیح استعمال ہو تو استعمال جائز، غلط استعمال ہو تو استعمال، تو یہی تو ڈی جے میں بھی ہے، اگر گانا بجے تو ناجائز ہے، اور اگر جلوس میں عید میلاد النبی میں سرکار کی آمد کا نعرہ لگے اور جلوس میں نعت رسول بجے، درود و سلام پڑھا جائے، تو اسی ڈی جے کا استعمال بلا شبہ جائز ہی نہیں، کیا ہے ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مالک و مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی ہمت نہ ہوئی کہ یہ اعلان چھاپ دے کہ میری محفل میں وہابی نہیں آئے گا، کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ اعلان چھاپ دے میری دعوت میں کوئی وہابی نہیں آئے گا۔ بڑا شوق چڑھتا ہے تقویٰ دکھانے کا، جلوس کا احترام، جلوس کا احترام، جلوس کا احترام، جلوس کا احترام ڈی جے اور غیر ڈی جے سے نہیں ہے، کہ جلوس کا احترام اس بات سے ہے کہ اعلان کرو جو نبی کا وفادار ہے اس کا استقبال ہے، اور جو نبی کا غدار ہے اس کے لیے ہمارے ناک کی مار ہے، اور اعلان کرو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، مرحبا۔ ڈی جے کا استعمال کیا ہے؟ ڈی جے کیا ناجائز ہے؟ اب ایک جلوس کا احترام یہ ہے کہ اعلان کرتا تھا اے نبی کے عشق میں جلوس میں آنے والوں، کوئی گناہ کلی تمہیں شربت پلائے تو مت پیو، یہ جلوس کا احترام ہے۔ کوئی وہابیوں سے رشتہ ناتا جوڑنے والا عید میلاد النبی پہ تمہیں کچھ کھانے دے تو لات مار کے کہو پہلے سچا وفادار بن پھر لنگر لٹا، یہ جلوس کا احترام ہے۔ کوئی وہابیوں سے رشتہ جوڑے ہو، کسی کی لڑکی وہابیوں میں ہو تو اس کی لڑکی زنا کروا رہی ہے، اس کی لڑکی بولیے، اس کی لڑکی زنا کروا رہی ہے، اور جس نے اپنی لڑکی کو خوشی کے ساتھ دیوبندی کے وہاں دے دیا وہ بھی زنا کا دلال، نکاح پڑھانے والا زنا کا دلال، اس میں قاضی بننے والا زنا کا دلال، اس میں گواہ بننے والا زنا کا دلال، اس کا وکیل زنا کا دلال۔ تو اعلان کرو جس نے وہابی کا نکاح پڑھایا ہو، وہابی تو لڑکی دی ہو یا اس نکاح میں گواہ بنا ہو، وکیل بنا ہو، ایسے زنا کے دلال جلوس میں نہ آئے، یہ جلوس کا احترام ہے۔ اللہ سبحان اللہ، وہابیوں کا نکاح پڑھا تو پھر کہو جلوس کا احترام، دیوبندیوں کا نکاح پڑھا تو پھر کہو جلوس کا احترام، دیوبندیوں کی دعوت میں چلے جاؤ پھر کہو جلوس کا احترام، جس دعوت میں وہابی ہے وہاں ٹھوس کے چلے آؤ پھر کہو وہ جلوس کا احترام۔ ارے جلوس کا احترام وہ اس سے بہتر کون جانے گا جس کی ناجس کا نعرہ صبح بھی یہی، شام بھی یہی، سوتے ہوئے یہی، اٹھتے ہوئے یہی، بیٹھتے ہوئے یہی، رات دن یہی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، رسول اللہ کی، سب سے بڑا احترام یہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا احترام یہ۔ عجیب تماشا بنا لیا، عجیب تماشا بنا لیا، جس شادی میں ڈی جے ہو نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہابی کا خیال نہیں، دیوبندی کا نام نہیں۔ پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں 14ویں جلد میں ہر ایک گناہ کے درجے
बुरी चीजों के दर्जे हैं। मकरूह है, उनसे बढ़कर मकरूह तहरीमी है, उससे बढ़कर के हराम है, उससे बढ़कर के गुमराहियत है, उससे बढ़कर के कुफ्र है, उससे बढ़कर के इर्तिदाद है, शिर्क है। ये सब दर्जे हैं किसके? गुनाह के, बुराइयों के। तो फरमाया जो कुफ्र से ना बचे, इर्तिदाद से ना बचे, वहाबियत ना बचे, देवबंदियत से ना बचे, वो मकरूह से बचने की बात करे तो फरमाया ये तकवा नहीं है, वो उसका मकरो फरेब है, उसका ऐसा ऐसा ड्रामा करने वाला मक्कार है, फरेबी है। तो जो वहाबी का रंग न कर सके, डीजे के खिलाफ हो, तो ऐसा मौलवी नहीं है, मक्कार है, मक्कार। ऐसा मौलवी दावतियों का रंग न कर सके, डीजे का रंग करे, वो मौलवी मक्कार है। तकहीरियों का रंग न कर सके, डीजे का रंग करे, तो वो मौलवी मक्कार है। बोलिए वो मौलवी मक्कार है। तरह तरह के बहाने हीले लेके आते हैं। कल तक वहाबियों देवबंदियों का तरीका था। सरकारे आला हजरत ने फरमाया ना एक जगह फतवा रज़िया शरीफ में कि वहाबी देवबंदी महबूबाने खुदा की ताज़ीम से जलते और हीले बहाने से इन चीजों को रोकना चाहते, हीले बहाने से रोकना चाहते। कौन? हम लोग बोलिए, वहाबी देवबंदी। बंद कर दूं? बोलिए बंद कर दूं? बोले तो ये वहाबी देवबंदी ताज़ीम से चलते हैं और हीले बहानों से रोकते हैं। हीले बहाना जानते हो कैसे होगा? जैसे ही ईद मिलादुन नबी का महीना आया, लोगों के घरों पे सजावट देखी, झंडे देखे, ये महफिलें देखी, लंगर को देखा, जुलूस में देखा, तो कहते क्या है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? किसी गरीब की शादी करा देते, किसी गरीब का भला हो जाता, नबी खुश हो जाते। नबी को गरीबों का बड़ा ख्याल था, नबी गरीबों का बड़ा ख्याल फरमाते थे, गरीबों को दे देते नबी के नाम पर, गरीब खुश हो जाते। आज तो अजीब फैशन चला, रबीउल अव्वल का महीना आया तो ऐलान छापा जा रहा है कि इस महीने में गरीबों के लिए कितने लोग अपना खून देंगे, खून दे करके दूसरों की जान बचाएंगे। अबे जान बचाने की बात तो रबीउल अव्वल ही का इंतजार क्यों? रबीउल अव्वल ही का इंतजार क्यों? तो ये चला, फ्रूट लेके पहुंच गए हॉस्पिटल में, गरीबों को, मरीजों को बांट रहे हैं, ये फल ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, साथ में कैमरे वाला साथ में, पता नहीं गरीबों की हमदर्दी है कि अपनी नुमाइश मकसूद है ना? ये हो रहा। हीले बहाने देखिए, अगर गरीबों की हमदर्दी है तो अगर किसी को देखो कि 20 लाख की गाड़ी में जा रहा है, 25 लाख की गाड़ी में सफर कर रहा है, तो पकड़ो और कहो कि 25 लाख की गाड़ी में सफर क्यों कर रहे हो? 6 लाख की भी गाड़ी आती है, 5 लाख की भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी ले लो, बाकी गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों का भला हो जाएगा। जब किसी को देखो कि 1.5 लाख का आईफोन इस्तेमाल कर रहा है तो कहो कि ये 1.5 लाख का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? 20-25 हजार का भी मोबाइल आता है, वो इस्तेमाल कर लो, बाकी पैसे गरीबों में तकसीम कर दो। अगर किसी को 1 लाख की घड़ी पहनने दे हो तो कहो 1 लाख की घड़ी क्यों पहनते हो? 100 रुपए की घड़ी भी मिलती है, वो पहन लो, बाकी गरीबों में तकसीम कर दो। तो वहाँ गरीब याद नहीं आते, गाड़ी में गरीब याद नहीं, एसी के सफर में गरीब याद नहीं, हवाई जहाज के सफर में गरीब याद नहीं, और बिल्डिंगों में रहते हुए गरीब याद नहीं, बंगला में रहते हुए गरीब याद नहीं, ईद मिलादुन नबी में गरीब याद आ गए। ये गरीबों की मोहब्बत नहीं है, ये ईद मिलादुन नबी की सजावट से चिढ़ है, खुल के कह नहीं सकते, इसलिए हीले बहाने से गरीबों की आड़ लेकर के अब यही बात फुसला कुल्ली मौलवी भी करने लगे हैं, यही बात फुसला कुल्ली पीर भी करने लगे हैं, और तरह तरह के हीले बहानों से रोकना चाहते हैं। और किस चीज से रोकेंगे? जो आला हजरत का असल मिशन था वो भूले बैठे हैं। असल मिशन आप कहेंगे क्या था आला हजरत का? तो आला हजरत ने जो वसीयत में फरमाया, वसाया शरीफ में फरमाया, वही असल आला हजरत की तालीम है। क्या फरमाया?
فرمایا حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، قبر سے اٹھ کر تمہیں بچانے نہ آؤں گا، اور جتنے بھی یہ بھیڑیے ہیں ان سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، وہابی ہے، دیوبندی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، چکرالوی ہے، یہ سب تمہارے ایمان کی طاق میں ہے، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچائے رکھنا، یہ سب بھیڑیے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں، اس لیے ان سے دور رہنا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی اصل تعلیم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی اس تعلیم کو بھول کر کے جو زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے، یہاں تک کہ جب بستر عدالت پر ہے، حکیم صاحب آئے، ہاتھ دیجئے آپ نبض دیکھوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حکیم صاحب ہاتھ بعد میں دیا جائے گا، پہلے عقیدہ بتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانوی کو کیا کہتے ہو، دیوبندی کو، نقوی کو کیا کہتے ہو، امبیڈکری کو کیا کہتے ہو، گنگوہی کو کیا کہتے ہو؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں خانوی کون ہے، نقوی کون ہے، گنگوہی کون ہے، امبیڈکری کون ہے۔ فرمایا حکام الحرمین دی جائے، حکام الحرمین دی گئی، فرمایا مطالعہ کیجئے، پھر آئیے میری بارگاہ میں، مطالعہ کیا، بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے، یا ایسا کرے اعلیٰ حضرت یہ تو ایسے کافر ہے جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب آپ ہاتھ لے کر کے نبض دیکھ سکتے ہیں، بتا دیا اعلیٰ حضرت نے کہ کس طرح عدالت پہ رہ کر کے مر جانا گوارا ہو، وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت۔ دیوبندیوں کی دعوت آئی جائے اور کہے مشن اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، دیوبندی جس محفل میں آئے وہاں جا کر کے کھا کر کے آ جاؤ، پھر کہو مسلک اعلیٰ حضرت، جس جگہ دیوبندی آئے وہاں پھوس کے آ جاؤ، پھر کہو مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ مصافحہ سے پہلے، ملنے سے پہلے، تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھو نبی والا ہے یا نہیں، جلوس والا ہے یا نہیں، 11ویں والا ہے یا نہیں، 12ویں والا ہے یا نہیں، غریب نواز والا ہے یا نہیں، غوث اعظم والا ہے یا نہیں، اگر ہے تو سینے سے لگاؤ، ہتھیار ہے تو لات مار کے باہر کر دو، یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں جھنڈے لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، محلوں کو سجاؤ، مگر ان سب سے پہلے مشن یاد رکھو۔ یہ سب جب کام آنے والی چیز ہے جب وہابیوں سے دور، دیوبندیوں سے، اب ان کا ساتھ دینے والے سلفیوں سے، تطہیریوں سے دور رہو، تب یہ چیزیں کام آئیں گی۔ یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت، یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ تو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے وہابی دیوبندی روکا کرتے تھے، تعظیم رسول سے، تعظیم اولیاء سے، تعظیم محبوبان خدا سے۔ آج سلہ کلی مولوی روکتے ہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، چومو نہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے سر پٹو، مفتی اعظم ہند کی مزار پہ جا کر کے سر پٹو، یہ کیا کہہ دیا، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے وہاں بھی روکتے ہیں۔ آج سلہ کلی مولوی روک رہے ہیں، اتنا نہ جھکو مزار کے سامنے کے رکوع کی حد تک پہنچ جاؤ۔ ابے جھکا کون، جھکتا اتنا کون ہے، یہاں تو چومتا ہے، یہاں چوما جاتا ہے مزار کو، اور جب چوما جائے گا تو بغیر جھکے چوما ہی نہیں جا سکتا، بغیر جھکے چومنے کے لیے جھکنا ضروری ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو بغیر جھکے چومے دکھا دو، نہیں ہو مر جاؤ، چومنا ہے تو جھکنا پڑے گا۔ تو یہ 11ویں شریف کا مہینہ آیا، دیوبندیوں کے طرف سے سوال آیا، وہابیوں کی طرف سے سوال آیا، جھنڈے کا ثبوت کہاں سے ہے، یہ جھنڈے کی دلیل کہاں ہے، یہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، گھروں کو کیوں سجاتے ہیں، ہے نا سوال ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا ہے، مگر اس کو جواب دینے سے پہلے پوچھو
12 रबीउल अव्वल को झंडा लगाते हैं तो पूछते हो क्यों लगाते हैं? मगर इसी भारत की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि झंडा तुम भी लगाते हो, एक 26 जनवरी को लगाते हो, एक 15 अगस्त को लगाते हो, तो वहां पर पूछने नहीं जाते योगी जी और मोदी जी ये झंडा हम क्यों लगाए, इसका सबूत कहाँ है, नहीं पूछने जाते, एतराज नहीं करते। झंडा भी लगाते हो, फूल भी डालते हो, डोरी पकड़ के खींचते हो, फूल भी गिरता है, वीडियो भी बनवाते हो और चाहते हो योगी जी और मोदी जी देख ले। अरे सुन, तू योगी और मोदी को दिखाने के लिए झंडा लगाता है, हम 12 रबीउल अव्वल को अपने नबी को राजी करने के लिए झंडा लगाते हैं। फर्क ये है तू दुनिया के लिए लगाता है, हम महबूब परवरदिगार के लिए लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा न लगाए और एतराज करेगा तो हिंदुस्तान का गद्दार माना जाएगा, हिंदुस्तान का गद्दार माना जाएगा। और जब ये गद्दारी करेगा तो हिंदुस्तान की हुकूमत मारेगी। और 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर झंडा लगाने पर एतराज करेगा तो खुदा के फरिश्ते मारेंगे, कब्र में मारेंगे, महशर में मारेंगे, जहन्नम में मारेंगे और हमको मार करके तुम्हें ढकेल देंगे। और आला हज़रत इंशाअल्लाह वहाँ भी खड़े होकर के ऐलान करेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जैसे ईद मिलादुन नबी में इन्हें, और झंडे की बात रही तो सुनिए, झंडा लगाना किसी ऐसे वैसे की सुन्नत नहीं है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 झंडे लेकर के 12 रबीउल अव्वल की सुबह जिब्रील अमीन आए, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा मशरिक में लगाया और एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया और ऐलान कर दिया, बता दिया, ऐ दुनिया वालों, नबी की आमद पर झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है और उस पर एतराज करना और उससे जलना ये इब्लीस लईन का तरीका है। हमें जिब्रील अमीन का तरीका मुबारक हो, वहाबियों तुम्हें इब्लीस लईन का तरीका मिला। रूहुल अमीन लगाया, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेगा, सुबह शबे विलादत। एक बात और सुनते चलिए, ये सारी चीजें जब होती है, एतराज जब होता है ना, जब दिल में मोहब्बत नहीं होती तब एतराज होता है, तब सबूत मांगा जाता है, तब दलील मांगी जाती है। देखा होगा आपने, किसी ने अगर कमा के बंगला बनाया तो अगर मोहब्बत दिल में नहीं है, मोहब्बत होती तो खुश होता है। और कमा के किसी ने बंगला बनाया तो अगर मोहब्बत नहीं है तो लोगों से कहेगा इतना पैसा कहाँ से आ गया, लगता है 2 नंबर का माल है। गाड़ी अच्छी ले आए महंगी तो कहेंगे इतनी बड़ी इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से ले आया, लगता है कहीं घोटाला कर रहा है, इतना पैसा कब होता है, मोहब्बत नहीं होती है तब। और अगर मोहब्बत होगी कोई दूसरा कहेगा तो रोक देगा, खामोश हो जा, जब तक सबूत नहीं है बात मत कर, बदगुमानी मत कर, बदगुमानी हराम है। दुआ कर अल्लाह ताला और दे, अल्लाह ताला और दे, अल्लाह ताला और दे। मतलब क्या हुआ, ये बदगुमानी कब आती है, ये बात तहकीक वाली कब आती है कि तहकीक करो कौन सी कमाई आ रही है, कहाँ से माल आ रहा, कहाँ से पैसा। जब मोहब्बत नहीं होती है तो ये सारी बातें होती है, मोहब्बत नहीं है तो सवाल है झंडा लगाना कैसा, घर सजाना कैसा, मोहल्ला सजाना कैसा, जुलूस निकालना कैसा, लंगर करना कैसा। और मोहब्बत हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा कि ये पूछने की बात, बताने की बात नहीं है, ये तो मोहब्बत की बात है। किसी शायर ने पढ़ा है ना कव्वाली में, मोहब्बत की हो तो जानो, बोलिए मोहब्बत की हो तो जानो। हाँ, कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ होने लगी कि कव्वाली सुनना तो आला हज़रत ने हराम लिखा है, नाजायज लिखा है।
اور اس کی شرطیں تو جائز ہے مگر شرطوں کے ساتھ جائز ہے. یہ شرط ہے یہ شرط ہے. اسی میں ایک شرط بتاتے ہیں کہ قوال فاسق معلن نہ ہو تب قوالی سننا جائز ہے. اگر امرد بھی ہے تو اس سے قوالی سننا جائز نہیں ہے. تو ابے بے وقوف یہ مسئلہ صرف قوالی کے لیے نہیں ہے, یہ نعت پڑھوانے والوں کے لیے بھی ہے. اگر امرد بغیر داڑھی والا نوجوان لڑکا اگر نعت پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی سننا جائز نہیں. لگا فتویٰ بند کر. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ قوالی کے لیے شرط, کیا نعت خوانی کے لیے شرط نہیں ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں یہ نعت خوانوں کی جو ٹیم چل رہی ہے نعت خوانوں کی, مجھے دکھاؤ کتنے اس میں فاسق نہیں ہیں. چند کو چھوڑ کر کے ماشاء اللہ آج کل کے شاعر بننے والے زیادہ تر فاسق الا ماشاء اللہ. اور بہت سے تو وہ نذرانہ طے کر کے جاتے ہیں, کتنا لیں گے دعائیں گے. یہ بتا نذرانہ طے کر کے بلانا کیسا, نذرانہ طے کر کے آنا کیسا, تیرا بلانا کیسا اس کا آنا کیسا. نہ تیرا بلانا چاہیے نہ اس کا آنا چاہیے. تو یہاں پر فتویٰ نہ یاد آئے, ایک قوالی پر فتویٰ کیوں یاد آئے؟ جو فتویٰ وہاں ہے وہی فتویٰ یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ بات ہی چلے گی بھگوان نے پڑھا ہے. رہی بات کلام کی, اور ایک بات اور واضح کر دوں, جو اصل قوالی ہے اصل سما ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں کوئی مضامین کے ساتھ ڈھول باجے کے ساتھ تاشے کے ساتھ جو قوالی ہوتی ہے ناجائز وہ ناجائز بولی ناجائز. مگر اٹھاؤ مفتی اعظم ہند کا فتاوی مستفیدیہ نے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مضامین کے ساتھ قوالی سننے والے کو بھی فاسق نہیں کہا جا سکتا. فاسق نہیں کہا جا سکتا. یہاں تو فاسق بھی نہیں ہے, فاسق نہیں ہے. مضامین کے ساتھ ہو تب بھی. اب جاؤ مفتی اعظم سے سوال کرو یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا. مفتی اعظم کا فتویٰ مانتے ہو, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مانتے ہو, قوالی 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 قوالی. اگر کسی نے قوالی سن لی تو پتہ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ایسا جرم کر دیا جس کی تلافی نہیں ہے, اور یہ شرط ہے یہ شرط ہے یہ شرط ہے. تو جلسہ کرانے سے پہلے سنو, اگر زبان کھلی تو بہت دور تک جائے گی. جلسہ جو کراتے ہو, مشاعرہ جو کراتے ہو اور عرس کراتے ہو, اس میں کیسے کیسے لوگ آتے. فتاوی رضویہ کے شرائط کی روشنی میں اگر جانچا جائے تو کئی چیزوں کی بنیاد پر اس کے خلاف ہوتا نظر آتا ہے. کئی چیزوں مبلغ کے شرائط کتنے ہیں ابھی تمہیں نہیں پتا. تقریر کرنے کے لیے کس کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے, فتاوی رضویہ مجھے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. کس کو بلانا چاہیے کس کو بلانا ناجائز ہے. نعت خوانی کے لیے کس کو بلانا چاہیے کس کو بلانا ناجائز ہے. شرائط کیا کیا ہے, اگر یہ کھول دیا جائے تو نہ جانے اس زمانے کے کتنے جلسے بند ہو جائیں گے, مشاعرے بند ہو جائیں گے. تو فتاوی رضویہ کے خلاف تمہارا مشاعرہ ہو تو جائز ہو جائے, فتاوی رضویہ کے خلاف تمہارا نعت خواہ ہو تو جائز ہو جائے, تمہارا جلسہ ہو تو ناجائز ہو جائے. اگر کوئی قوالی سن لے تو لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد ختم ہو گئی. سن, اگر اس کے رسول میں اس کے اولیاء کرام میں قوال ہو یا غیر قوال ہو, نعت خوانی کرنے والا ہو, اگر اعلیٰ محبت رسول میں پڑھے گا یا اس نے جس نیت سے بھی پڑھا ہو, سننے والا اگر محبت میں سنے گا تو اس کی نیت کا اس کو ثواب ملے گا. اس کی نیت کا ثواب ملے گا. تو یہ ہے چیز, دھوکہ دیا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے کتنے مسائل بیان فرمائے ہیں. گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو, گمراہ. کبھی مزار پہ عورتوں کے جانے کو لے کر کے, کبھی تعزیہ کو لے کر کے, کبھی مزار کو چومنے کو لے کر کے, کبھی ڈی جے بجانے کو لے کر کے, کبھی جو ہے یہ خوشی کے اظہار میں فائرنگ کرنے کو لے کر کے. یہ سب اظہار محبت ہے. قرآن نے پڑھ دیا تھا محبت کی ہو تو جانو, محبت کی ہو تو جانو, تو جانو. جھنڈا لگانا کیا ہے
محبت کی ہو تو جانو جلوس نکالنا کیا ہے، محبت کی ہو تو جانو محلہ سجانا کیا ہے، محبت کی ہو تو جانو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، حشری کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا۔ یہ نعرہ کیا ہے، محبت کی ہو تو جانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کی ہو تو جانو۔ ایک محبت سب کا ہے۔ حضور شیر ہندوستان نے بہت پہلے اپنی تقریر میں فرمایا تھا اس جگہ کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت تعویذ دے دیجئے، حضرت تعویذ دے دیجئے۔ کاہے کا تعویذ، کیا پریشانی؟ تو کہا پریشانی یہ ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا، تعویذ دے دیجئے۔ اور کیا پریشانی؟ کہا مارتا ہے، تعویذ دے دیجئے۔ اور کہیں چلا جاتا ہے تو جلدی لوٹ کے نہیں آتا، تعویذ دے دیجئے۔ کہیں دور چلا جاتا ہے، جلدی خیریت نہیں معلوم کرتا، تعویذ دے دیجئے۔ اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، تعویذ دے دیجئے۔ گھر میں اگر کچھ جھگڑا ہو جائے تو گھر والوں کو کچھ کہے بغیر بیوی کو مارتا ہے، تعویذ دے دیجئے۔ فرمایا کون سا تعویذ، کاہے کا تعویذ دے دوں؟ یہ تعویذ دے دوں کہ خرچہ دینا شروع کر دے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہ تعویذ کہ مارنا بند کر دے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تعویذ کہ خیریت معلوم کرتا رہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تعویذ کہ کہیں جائے تو جلدی لوٹ کے آ جائے؟ تو کہا نہیں۔ کہا کون سا تعویذ؟ تو کہا ایک تعویذ محبت کا دے دیجیے، ایک تعویذ محبت کا دے دیجیے۔ فرمایا مرض اتنے تعویذ ایک، مرض اتنے تعویذ ایک، اتنے مرض تعویذ ایک۔ تو کہا ہاں ایک تعویذ میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، مارنا چھوڑ دے گا، محبت ہو جائے گی، کھانا خرچہ دینا شروع کر دے گا، محبت ہو جائے گی، جلدی آنا شروع کر دے گا، محبت ہو جائے گی، خیریت معلوم کرنا شروع کر دے گا، محبت ہو جائے گی۔ تو کوئی اگر آواز اٹھائے گا تو پلٹ کر کے جواب نہیں دے گا، اس کی زبان کھینچ لے گا۔ کوئی اگر غلط نظر سے دیکھے گا تو جواب نہیں دے گا، آنکھ نکال کے باہر کر دے گا۔ سید محبت ہو جائے گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے وہابیوں محبت کر لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ جھنڈا لگانا کیسا، گھر سجانا کیسا، محفل کرنا کیسا، لنگر کرنا کیسا، جلوس نکالنا کیسا، نعرہ لگانا کیسا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی جب تعویذ دے دیا، محبت ہو گئی تو شکرانے میں مٹھائی لے کر کے آیا، حضور شکریہ، سب مسئلہ حل ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب اس کے تعلق سے کچھ سننا نہیں چاہتا، اس کی برائی گوارا نہیں ہے، اس کے بغیر کہیں جدائی گوارا نہیں ہے، جاتا ہے جلدی آ جاتا ہے، خیریت معلوم کرتا ہے، کہیں سے آتا ہے تو تحفہ لے کر کے آتا ہے۔ محبت ہو گئی، اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، اور شکریہ میں مٹھائی لے کر کے آ رہا۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک محبت نے سارا مسئلہ حضور شیر ہندوستان یوں بھی فرماتے ہیں، یہ بھی مثال دیتے ہیں، حضرت یہی اسی میں فرماتے ہیں کیا؟ حضرت مجنون سے کسی نے کہا اے مجنون کس سے محبت کی ہے؟ آپ نے کس لیلا سے محبت کی ہے؟ آنکھیں چھوٹی ہیں، رنگ سانولا ہے اور قد چھوٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت مجنون نے گریبان کو پکڑا اور فرمایا ارے بے وقوف ناہنجار، لیلا کو دیکھنا ہے تو اپنی نگاہ سے مت دیکھ، نگاہ مجنون لگا کے دیکھ، تب نظر آئے گا کہ لیلا ہے کیا، تب تجھے لیلا نظر آئے گی۔ اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، اگر نبی کو دیکھنا ہے تو عتبہ کی نظر سے نہ دیکھ، شیبہ کی نگاہ سے نہ دیکھ، ابو جہل ابو لہب کی نگاہ سے نہ دیکھ، دیکھنا ہے تو ابو بکر کی نظر سے دیکھ، عمر فاروق کی نظر سے دیکھ، عثمان غنی کی نظر سے دیکھ، مولا علی کی نظر سے دیکھ، حضرت حسان ابن ثابت کی نظر سے دیکھ، تو تو بھی کہے گا وہ اجمل من کا لم تر
قرۃ عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. دیکھنا ہے نگاہ سعدی لگا کر کے شیخ سعدی کی نظر سے دیکھ تو کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ارے دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے دیکھ تو سمجھ میں آئے گا یہی بولے سدرا والے سامنے جہاں کے پھیلے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اعلیٰ حضرت کی نگاہ کے دیکھے گا تو بھی کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خرید کا تجھے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن نظانے خود نے سخن اس پہ کیا کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا بندہ خلق کا وہ نبی اس نبی کو اپنی طرح کہتے ہو. نبی پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے مولا میری امت کو بخش دے. آج ان وہابیوں دیوبندیوں نے عقیدہ اور نظریہ دینے کی کوشش کی کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. ارے عقل کے اندھا اگر 40 سال کے بعد نبی ہوتے تو پیدا ہوتے ہی امت کو کیوں یاد کرتے؟ یہ امت کو یاد کرنا بتا رہا ہے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ پیدا ہوتے ہی پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے. اور فرما دیا نبی نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم آب و گل کے درمیان منزلیں طے کرائے اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبی و آدم بین الماء والطین. یہ کہتا 40 سال کے بعد نبوت ملی. نبی پیدا ہوئے سجدے میں چلے گئے اور سب سے پہلا جملہ پہلا کلمہ جو نبی کی زبان پہ تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا حدیث شریف میں آیا لا الہ الا اللہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ نبی کی زبان پر کلمہ جاری ہوا تھا. پیدا ہوتے ہی جو اس طرح سے خدا کی حمد کرے وہ ہماری اور تمہاری طرح ہوں گے. جو پیدا ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائے وہ ہماری اور تمہاری طرح ہوں گے. جو پیدا ہوتے ہی خدا کو یاد کرے خدا کا سجدہ کرے وہ ہماری اور تمہاری طرح ہوں گے معاذ اللہ. ارے وہ نبی جب پیدا ہوئے تو ایسی روشنی پھیلی کہ حضرت آمنہ نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کو دیکھ لیا. وہ نبی جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف گئے تھے اور جو دیکھا کہ خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے یعنی کعبہ نے بتا دیا اے دنیا والو تمہارا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ محمد رسول اللہ ہے. اعلیٰ حضرت بلال اٹھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھو گے کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تو نور کون؟ نور کا ٹھنڈا کلیجہ ہو گیا وہ نور خانہ کعبہ. وہ نور خانہ کعبہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہمارا کیوں نہ ہو؟ وہ جھوم گیا ہم کیوں نہ جھومیں؟ ڈی جے لے جاتے ہیں نوجوان جلوس میں تو کہتے ہیں ناچتے ہیں. اگر ناچتے نہیں ہیں اگر ناچ سن کر کے جھومتے ہیں اگر سچی محبت میں جھوم جائے قسم خدا کی یہ جھومنا بھی قبول ہو گیا تو بخشش ہو جائے گی. یہ جھومنا بھی قبول ہو گیا تو بخشش ہو جائے گی. سنیے کوئی پورے سال نہ بھی جھومے کوئی پورے سال نہ بھی جھومے اگر جلوس میں ایک دن بھی جھوم رہا ہے نبی کی نعت سن کر کے محبت میں تو یہ اس کی محبت ہے صلہ ملے گا. بدگمانی حرام ہے. بدگمانی حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر کسی کو دیکھو کہ کسی بزرگ کی نقل میں وجد کر رہا ہے یعنی وجدانی کیفیت تاری ہوتی ہے نا کہ سن کر کے وجد آ جائے تو کوئی اگر جھوم رہا ہے تو فرمایا بدگمانی مت کرو بدگمانی
मत करो कि वो दिखावे के लिए झूम रहा है, ये गुमान करो कि उसकी कैफियत यही है, और अगर ये कैफियत ना भी हो तो वो जाने, खुदा जाने, तुम बदगुमानी करके गुनहगार मत बनो। और एक जगह फरमाया कि एक शख्स था जो बुजुर्गों की नकल किया करता था, जब इंतकाल हो गया लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, कहा बख्श दिया गया, कहा किस वजह से, कहा इस वजह से कि अल्लाह वालों की नकल किया करता था इसलिए बख्श दिया गया। तो नबी वाले यहाँ भी झूम रहे हैं, कब्र में भी इंशाअल्लाह झूमेंगे और मैदान महशर में भी झूमेंगे, और यहीं तक नहीं पुलसिरात से गुजरेंगे भी तो झूम के गुजरेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते, वज्द ही तो झूमना है रज़ा, पुलसिरात से वज्द करते झूमते जाइए। क्यों कि है रब सल्ली सदाए मोहम्मद, नबी पर भरोसा है तो झूमते जाओ। नबी सलामती की दुआ कर रहे हैं तो न इधर गिरोगे न उधर गिरोगे, पार होकर के जन्नत में चले जाओगे। और क्यों नहीं जाओगे, जन्नत बनाई ही तुम्हारे लिए है, जाएंगे जब तक लोग फूल है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़। इसलिए नबी की मोहब्बत ही असल चीज है, इश्क़ रसूल ही असल चीज है। अमल पे कोई भरोसा नहीं, अमल पे जो भरोसा करेगा वो हलाक हो जाएगा, और जो इश्क़ रसूल पे भरोसा करेगा वो कभी हलाक नहीं हो सकता। इश्क़ रसूल ही वो चीज है जो यहाँ भी हमें बचाने वाली चीज है और मैदान महशर में भी। नबी की आमद हुई, बरकत ही बरकत। नबी की आमद हुई, हजरत हलीमा जब पहुंची तो उनकी ऊँटनी बहुत सुस्त रफ्तार में आ रही थी और तबीयत खराब थी। नबी जब सवार हुए तो वो ऊँटनी ऐसी तेज रफ्तार में चली कि सारे लोगों के ऊँट से आगे बढ़ती चली गई। नबी की आमद ये हुई, नबी की बरकत ये हुई। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने नबी के दस्ते पाक को लेकर के अपने बकरी के दूध से लगा दिया तो इतनी बरकत हुई कि एक दिन का दूध 70 दिनों के लिए काफी हुआ करता था। नबी की आमद की बरकत ये हुई कि 2700 बकरियां बन गई। और नबी की आमद की बरकत ये हुई, हजरत हलीमा फरमाती है कि जब नबी घर में आराम करते थे तो मोहल्ले की औरतें आकर के सुबह उठ करके पूछती थी, अरे हलीमा अपने घर में तुम आग क्यों जलाए रखती हो कि इतनी रोशनी बाहर तक निकलती है। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं आग नहीं जलाती, ये मोहम्मद अरबी का चेहरा चमकता है जिसकी रोशनी बाहर निकल के नजर आती है, वो मेरे नबी की जात है, वो मेरे नबी का जलवा है। बचपने में है, गोद में है, इशारा करे जिधर उंगली जाए उधर चांद जाए, जिधर उंगली जाए उधर सितारे जाए, उधर चांद झुकता हुआ नजर आए। वो मेरे नबी का बचपना है कि मेरे नबी जब जंगल में तशरीफ ले जाए तो जानवर नबी का सजदा करने लगे। वो मेरे नबी का बचपना है कि जब हजरत हलीमा सादिया अपनी दाहिनी तरफ से पिस्तान को पेश करे तो नबी दूर तनावुल फरमा ले, और जब बाईं तरफ से पिस्तान को पेश करे तो नबी मुंह फेर ले। इसमें दो इशारा दे दिया नबी ने। एक तो ये है कि नबी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दुनिया को बताने आए हैं दुनिया में उतनी ही ग़िज़ा खाओ जितने में जिंदगी गुजर जाए, हयात बाकी रहे। और दूसरी तरफ इशारा ये था कि वहीं पर हज़रत हलीमा के दूसरे शहजादे थे, मेरे नबी ने एक तरफ का दूध खुद पिया और दूसरी तरफ का दूध अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया और बता दिया जिस नबी का बचपन इतना बेमिसाल है उस नबी की जवानी कितनी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सहाबा उस नबी के लिए झुके। उस नबी का चेहरा ये है कि लोग पूछे कहीं आग तो नहीं जलाई है, वो चेहरे की चमक है। वो एक बार नबी तशरीफ ले गए, जंगलों में बचपने का जमाना है और अकेले थे। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई, ढूंढा जा रहा है कि नबी कहाँ तशरीफ ले गए, कहाँ तशरीफ ले गए। उधर से अबू जहल निकल के आया, निकलता हुआ आया और वो नबी को आगे बिठाए हुए है। अबू जहल कहता है, सुनिए अबू जहल
जहल बचपने से देख रहा था, मगर किस्मत में ईमान नहीं था, नहीं मिला। अबू जहल देखा तो देखा कि अबू जहल नबी को आगे बिठाए हुए अपनी सवारी पर चला आ रहा। पूछा ये कैसे, क्या मामला है? तो अबू जहल ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका शहजादा भी बड़ा लाजवाब है। क्या हुआ? कहा हुआ ये कि जब मैंने इनको अकेले में देखा तो मैंने पहचान लिया कि ये आपका पोता है। मैंने उठाया और अपनी सवारी पर रख लिया, मगर मैं आगे बैठा, इन्हें पीछे बिठा दिया तो सवारी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, सवारी आगे चलने को तैयार नहीं। कोशिश करता रहा, सवारी आगे न बढ़ी। मैंने उठा करके जब आगे बिठाया, सवारी चलने लगी। यानी सवारी बता रही है नबी दुनिया में सबसे आगे है, आगे होंगे, तुम पीछे रहोगे तो सवारी चलेगी, और नबी से आगे बढ़ोगे न सवारी चलेगी न तुम्हारी बख्शिश होगी। ये है नबी का बचपना, नबी का बचपना। और नबी का बचपना लाजवाब। नबी बचपने में इशारा करे, जिधर उंगली जाए चांद भर जाए। और जब जवानी का आलम आए, जब वो जमाना आए, तो वो नबी अगर दरख्त की टहनी दे दे तो तलवार का काम करने लगे। वो नबी अबू जहल के हाथ में कंकर को इशारा करते तो कलमा पढ़ने लगे। वो नबी दरख्त को इशारा करे, बारगाह में हाजिर हो जाए। सूरज को इशारा करे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। चांद को इशारा करे, दो टुकड़े हो जाए। वो नबी जिनकी हर अदा बेमिसाल, हर अदा बेमिसाल। उस नबी को अपनी तरह कहते हो, अब मुझे अंदर शर्म नहीं आती? वो नबी जब चले, रेतीली जमीन पर कदम रखे तो निशान न बने, और जब पत्थर पे कदम रखे पत्थर पिघल जाए। नबी के कदम पाक को अपने सीने में फंसा ले। वो नबी जिनका चलना बेमिसाल, जिनका आना बेमिसाल, जिनका मेराज पे जाना बेमिसाल, जिनकी ईद मिलादुन नबी बेमिसाल। और सुनिए नबी को कैसा बेमिसाल बनाया। आला हज़रत के वालिद फरमाते हैं, बल्कि आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी बेमिसाल। मोहम्मद में कहीं कोई नुक्ता नहीं, कहीं कोई नुक्ता नहीं। यानी बता दिया मेरा महबूब ऐसा बेमिसाल कि ऐसे आयतों से पास कि कोई नुक्ता नहीं रख सकता, और कहीं कोई शेर नहीं। यानी बता दिया नबी को कोई शेर नहीं कर सकता। नबी बुलंद है, जो दामन थाम ले वो भी बुलंद हो जाया करेगा। वो है मेरे नबी, नाम भी बेमिसाल। वो है मेरे नबी जिनकी जात भी बेमिसाल। और पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, खुदा को याद किया। कब्रे पाक में लिटाया गया तो लम्हाए मुबारक हिल रहे थे। सहाबी रसूल ने कान लगा करके आवाज सुनी तो आवाज आ रही थी, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। उस नबी का दुनिया से तशरीफ ले जाना बेमिसाल है। हज़रत के रमी वक़ार, तो वो मेरे नबी जो हर तरह से बेमिसाल है, हर तरह से लाजवाब है। उस नबी से कांधा मिलाते हो और कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर है। माअल्लाह, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं। माअल्लाह, अक्ल के अंधो, अगर अक्ल है, अगर समझ है तो आज भी तौबा कर लो और ऐलान कर दो, जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं तो वो हमारा नहीं है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, बताना ये है कि सच्चा इश्क़ रसूल पैदा करो। सच्चा इश्क़ रसूल यही है कि देवबंदियों से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो, राफिजियों से दूर रहो, कादियानियों से दूर रहो, सुल्लाकुल्ली मौलवियों से, पीरों से दूर रहो। यही सच्चाई है, यही दीन हक है, यही सही मानों में मिशन आला हजरत है, तालीमात आला हजरत है। और इस पर अमल होगा तो नबी खुश होंगे, खुदा राजी होगा। और अगर इसके खिलाफ गए तो सुनिए, ये चंदा देना, जलसा करना, ये घर सजाना, ये जुलूस निकालना कोई काम ना आएगा। यही मिशन, यही तालीम आला हजरत की थी, यही तालीम मजहर आला हजरत की थी, यही तालीम मुशाहिदे मिल्लत की थी, यही तालीम शेर हिंदुस्तान की है, यही तालीम शेर हिंदुस्तान की है। लोग कहने वाले कहें, आवाज उठाने वाले आवाज उठाएं,
मगर ये हजरात बैठे हैं जिन्होंने शेर हिंदुस्तान की जिंदगी को करीब से देखा है। आवाज उठाने वालों, शेर हिंदुस्तान के ताल्लुक से आवाजें बुलंद करने वालों, कान खोल करके सुनो। शेर हिंदुस्तान वो है जिन्होंने किसी शेर की चापलूसी नहीं की। शेर हिंदुस्तान वो है जो किसी नेता के दरवाजे पर नहीं गए। शेर हिंदुस्तान वो है जिन्होंने कभी किसी शेर की दौलत को देख करके तारीफ नहीं की। शेर हिंदुस्तान वो है जिन्होंने किसी गरीब से नफरत नहीं की। अगर मोहब्बत की है तो इस बुनियाद पर के सुननी है, और जो घबराया है तो इस बुनियाद पर कि अगर सुलगमंदी हो गया, देवबंदियों से तालमेल हो गया, इसी वजह से अगर वो सच्चा होगा तो शेर हिंदुस्तान की बारगाह में जाकर के कदमबोसी करेगा। अगर दिल में कहीं कची होगी, अगर कहीं वहाबियत देवबंदियत का से तालमेल होगा, अगर कहीं जाकर के सुलगमंदियत होगी, अगर कहीं दीन में इधर उधर समझौता किया होगा तो शेर हिंदुस्तान की बारगाह में जाता हुआ घबराएगा। मैंने ये देखा है, बड़े से बड़ा शेर अगर पता चल गया कि मैं वहाबी से मिल चुका हूँ, देवबंदी से मिल चुका हूँ, और शेर हिंदुस्तान को खबर हो गई है तो कांप रहा है, जाऊं कैसे, जाऊं कैसे, जाऊं कैसे। अरे गरीब, कपड़ा फटा है, लिबास सही नहीं है, आशिक़ रसूल है, मोहब्बत में जाता है, सीने से लगा लिया जाता है, इसलिए कि यहाँ तो औरत नहीं देखी जाती, यहाँ तो इश्क़ रसूल देखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस जमाने में शेर हिंदुस्तान जैसी शख्सियत मिलना मुश्किल है, जिनकी सुबह आला हज़रत, जिनकी शाम आला हज़रत, बल्कि हज़रत का फोन अक्सर आता है, कई बार आ जाता है, फरमाते हैं ये बताओ आज तुमने क्या काम किया, ये नसीहत देखी, तालीम देखिए। फरमाते हैं बिस्तर पे जाना तो मुहासबा कर लेना, दिन में हमने कितना काम दीन का काम किया है। फरमाते कितनी किताब पढ़ी, कौन सा मुताला किया, दीन का कौन सा काम किया, कौन सा काम किया, ये जायजा लेते रहते हैं। मतलब क्या है, अगर ये बता दिया जाए कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये महफूज बताया तो शेर हिंदुस्तान की जात खुश होती नजर आती है। अगर बताओ कि कोई आ गया था, उसे हमने बताया वहाबियत ये है, देवबंदियत ये है, राफिजियत ये है, कादियानियत ये है, तो खुश हो जाते हैं। और अगर कोई नजराना लेकर के पहुंच जाए और वहाबी से मिलता हो तो नजराना मुंह पर मार देते हैं और उससे मिलना गवारा नहीं करते। यानी उनकी खुशी खुदा के लिए है, नबी के लिए है, उनकी नाराजगी खुदा के लिए है, नबी के लिए। वो है खुदा की आज तारीख में उनकी फिक्र यही रहती है, उनका मिशन ये रहता है कि लोग तालीमात आला हज़रत से आगाह हो जाए, लोग मिशन आला हज़रत समझ जाए, लोग वहाबियत से बच जाए, लोग देवबंदियत से बच जाए। यही वजह है कभी शेर हिंदुस्तान में आकर के आपने कहा हो कि मदरसा चल रहा है, चंदा देखिए। कभी शेर हिंदुस्तान ने कहा हो कि ये किताबें छप रही है, चंदा दीजिए। कभी शेर हिंदुस्तान ने फरमाया हो दरगाह का मज़ार का काम कर रहा है, चल रहा है, चंदा दीजिए। नहीं, जो खुशी से जिसने दे दिया वो कबूल फरमा लिया, और नहीं दिया तो किसी से मुतालबा नहीं किया। अगर मुतालबा किया है तो अधिया में आकर के या कुटिया में आकर के, या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, या अफ्रीका हो, अमेरिका हो, दुनिया में जहाँ गए तो यही ऐलान किया अगर वहाबियों से बचोगे तो हम भी तुम्हारे काम आएंगे, और देवबंदियों से नहीं बचोगे तो हम भी लात मार देंगे। और कसम खुदा की अगर शेर हिंदुस्तान लात मार देंगे तो फिर शेर सुन्नत की बारगाह में पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान शेर बेशक सुन्नत की बारगाह में पनाह न मिली तो आला हज़रत की बारगाह में पनाह न मिलेगी। लिहाजा हस्मतिया फख्र करो ऐसा पीर मिला। बहुत से पीर सेटिंग करते हैं, मुकर्रिर हमारी तारीफ करने वाला है, शायर हमारी मनक़बत पढ़ने वाला है, नाज़िम हमारी तारीफ करने वाला है, मगर शेर हिंदुस्तान ने बहुतों को मुकर्रिर बना दिया, और जब मिशन से हटा तो लात मार के फेंक दिया। और शेर हिंदुस्तान वो है कि नाज़िमों के हाथ से माइक छीन लिया और फरमा दिया मेरी तारीफ ना करो, तारीफ करना है तो रसूल पाक की करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है शेर हिंदुस्तान। अभी उर्स की बात है, एक साहब आए, कहने लगे हुजूर आपकी तरह मैंने किसी आलिम को नहीं पाया, किसी पीर को नहीं पाया। फरमाया खामोश हो जाओ, मेरे सामने फरमाया खामोश हो जाओ। इसी मतलब उसकी बात है, खामोश हो
فرمایا تعریف کر کے لوگوں نے پیروں کو بہکا دیا، تعریف کر کے لوگوں نے مولویوں کو خراب کر دیا، تعریف کر کے لوگوں نے مفتیوں کو بگاڑ دیا۔ یہ تعریف میرے سامنے مت کیا کرو۔ اس طریقے سے تعریف کرنے والے کو خاموش کرا دینے والے کا نام شیر ہندوستان ہے۔ جو اپنی تعریف میں نہ بھولے وہ شیر ہندوستان، جو مشن اعلیٰ حضرت کے لیے جیے وہ شیر ہندوستان، جو مشن اعلیٰ حضرت کے لیے سب کچھ قربان کرے وہ شیر ہندوستان، جو مشن اعلیٰ حضرت کی فکر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے رکھتے وہ شیر ہندوستان۔ کتابیں چھپوائی، ہر سال کتابیں 4 5 6 کتابیں چھپتی ہیں، کبھی کسی سے نہیں فرمایا، خود سے پیسہ نکالا اور دے دیا۔ کبھی اگر جیب میں نہیں تو فرمایا ابھی بتا دو ان سے کہ ابھی پیسہ بعد میں مل جائے گا، کہیں سے نظرانہ آیا پھر نکال کر کے دے دیا کہ کتاب چھپوا دو۔ اس میں آپ لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا مسافہ کر رہے ہیں یہ کتاب لے جاؤ، مسافہ کر رہے ہیں یہ کتاب لے جاؤ، مسافہ کر رہے ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی نیابت ہے، یہ مظہر اعلیٰ حضرت کی نیابت ہے، یہ ان کے نائب ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اے سنیو، اے حشمتیو، اپنے نصیبے پر فخر کرو۔ شیر ہندوستان کا دامن ہو، معصوم ملت کا دامن ہو، ناصر ملت کا دامن ہاتھ میں ہو، یا مسعود ملت کا ہو، یا مشاہد ملت کا دامن ہو، سارے شہزادے لاجواب ہیں۔ ارے جن کے شہزادے لاجواب، ان کے والد کیسے لاجواب ہوں گے؟ شیر بیش ملت کا کیا عالم ہوگا؟ مظہر اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اے حشمتیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو اور دعائیں دو اپنے ان بزرگوں کو، دعائیں دو۔ اللہ سلامت رکھے انہیں، اللہ سلامت رکھے انہیں، ان کے شہزادوں کو جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے دنیا داری کی طرف نظر نہ کی، جب فکر کی تو ہمارے ایمان کی فکر کی، عقیدے کی فکر کی۔ یہ اہلیہ والوں، میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ کہیں کہیں سے سننے میں مل جاتا ہے کہ لوگ حشمتی ہو کر کے بھی اس طرح کی اور اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کون کیا کہہ رہا ہے مت دیکھو، میں تو یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آئے ہیں ان کو دیکھیے جبہ کیسا ہے، پیر صاحب آئے ہیں ان کو دیکھیے امامہ کیسا ہے، ان کا چہرہ دیکھیے کیسے چمک رہا ہے، وہ دکھا کر کے مرید کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اے لوگوں اور پیروں سے تم جلوت دیکھ کے مرید ہوتے ہو، شیر ہندوستان کی خلوت دیکھ لو مرید ہو جاؤ گے۔ تم اوروں کے جبے اور قبے کو دیکھ کے مرید ہوتے ہو، لوگ شیر ہندوستان کی سادگی دیکھ کے مرید ہوتے ہیں۔ وہ شیر ہندوستان ہے، جبہ نہیں باندھا مگر بہت، جبہ نہیں پہنا مگر بہت سے جبہ والوں کے بھاری، امامہ نہیں باندھتے مگر بہت سے پگڑی والوں کے بھاری، لنگی پہنتے ہیں مگر بہت سے پیجامہ والوں کا نعرہ ڈھیلا کر دیا۔ یہ شیر ہندوستان کی ذات ہے، نعرہ لگایا جائے ان کے نام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، فلاں کے نام کے ساتھ کہ فلاں شیر ہندوستان، فلاں شیر ہندوستان، فلاں شیر، نعرہ لگانا اور شیر ہندوستان بننا۔ اور جہاں بولیوں کی بات آئے، صدری کا بٹن کھول کے جو بولے وہ شیر ہندوستان، جہاں دھمکی ملے اور کیا کر کے تقریر کرے وہ شیر ہندوستان ہے۔ زندگی میں جس کے اوپر 16-17 مرتبہ جان لیوا حملہ ہوا ہو وہ شیر ہندوستان ہے۔ جنہوں نے کبھی اپنوں کی فکر نہیں کی، غیروں کی فکر نہ کی، وہ شیر ہندوستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی، آقاؤں کی عمر میں خوب برکتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور خوب نبی کی یاد مناؤ، نبی کے نام پر لنگر کرو، جلوس نکالو، جھنڈے لگاؤ اور قمقمے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ۔ یہ سب کام وہ ہے انشاءاللہ یاد کرنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، جو 12 ربیع الاول کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد النبی کی محفل کرتے تھے اور دعا کرتے تھے مولا میرے تمام اعمال فساد نیت کے شکار ہیں، میرا ایک یہ عمل میلاد کی محفل اور تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنا ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ عمل قبول ہے اور جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہے۔ لہٰذا سنی مسلمانوں
सुलह कुल्बियों के चक्कर में ना पड़ो, धूमधाम से जुलूस निकालो, धूमधाम से अपने घरों को सजाओ, झंडे लगाओ और जलने वालों को खूब जलाओ और कहो खाक हो जाए आजू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। भारतीयों को भी जलाओ, देवबंदियों को भी जलाओ और सुलह कुल्ली मौलवियों को भी जलाओ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। खूब की सैरे चमन, फूल सुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व